بیٹھے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے۔ صرف یہ دعویٰ کر کے میں مسلمان ہوں، جنت کے تصور کر کے بیٹھ گئے ہو، ابھی تمہارے اوپر وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غم، وہ دکھ نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مستہم البأساء والضراء، ان پر مصیبتیں، ان پہ تکلیفیں ٹوٹی، وزلزلوا، اتنی مصیبتیں کہ وہ لڑ کھڑا گئے، رسول بھی چیخ اٹھے، اور رسول کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بھی پکار اٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، نبیوں نے بھی آواز لگائی، مومنین نے بھی آواز لگائی، متی نصر اللہ، اتنی مصیبتیں، اتنے غم، اتنے دکھ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب کیا آیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ تو یہ آزمائش میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ایمان کے اندر اور بہت عزتیں بڑھانے کے لیے، وہ مقام دینے کے لیے جو رب نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ خیر والوں میں شامل فرما، اللہ شر والوں میں شامل نہ فرما۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، آزمائشوں سے محفوظ رکھنا، لیکن کوئی گھڑی ایسی آ جائے تو مولا صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اس بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، غموں اور دکھوں کے اندر اسے پھنسا دیتا ہے۔ لیکن خوشخبری کتنی بڑی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی غم ہی نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی دکھ ہی نہیں دیکھا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں منہ جو سونے کا چمچا لے کے جمن والا، جو منہ سے نکالا بابا ملینئر تھا، پورا ہوتا گیا، کبھی نہ تو سنا ہی نہیں، بے دین، دین سے دور، اللہ سے دور، آخرت سے دور، دنیا کے اندر مزے کرتے ہوئے زندگی گزارتے گیا۔ جہنم کا ایک ہوتا دے کر سوال ہوگا، کبھی کوئی سکھ کی ہوا تیری زندگی میں آئی؟ ایک ہوتا، جہنم کا ایک نظارہ زندگی بھر کی ساری خوشیوں کو ختم کر دے گا، ساری زندگی ایویں نہیں گزار کے آیا۔ اور اس کو لایا جائے گا جس نے زندگی غموں میں ہی گزاری، کبھی کوئی ٹھنڈی ہوا آئی نہیں اس کو، دکھ ہی دکھ اس کی زندگی میں تھے۔ جنت پہ ایک نظر ڈالی، چلوائی جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا سنا بندے کبھی تیری زندگی میں کوئی غم آیا ہے یا نہیں؟ اللہ ساری زندگی ایسی تو گزار کے آیا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائی مختصر سی زندگی کا اینڈ، ساری زندگی کے غم اور ساری زندگی کی خوشیاں ایک ایک نظر کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ آئیے فرمان مصطفیٰ سنتے ہیں، یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب، جو دنیا میں عافیت کے ساتھ، مزے کے ساتھ زندگی گزارو گے، کوئی جنہوں نے غموں میں زندگی گزاری ہوگی کہ اللہ ان کو اجر میں کیا کچھ عطا فرما رہا ہے، تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کا ثواب کیا ہوگا؟ لو ان جلودہم کانت عرضت فی الدنیا بالمقارض، ان کی تمنا یہ ہوگی کاش ہماری جلدوں کو زندگی میں کینچیوں سے کاٹا جاتا، اس پہ ہم صبر کرتے تو آج یہ جو اجر ان کو ملا ہے وہ ہمیں مل جاتا۔ اہل عافیت آزمائشوں میں صبر کرنے والے مسلمانوں کا جب اجر دیکھیں گے تو تمنا کیا ہوگی، کاش ہماری زندگی میں ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہم اس پہ صبر کرتے۔ یہ ہے مصیبت آنے پہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم، مسلمان کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی نے کیا بیان کی، حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ کانٹا چبھ جائے، کانٹے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوگی، کانٹا چبھ جائے، الا کفر اللہ بها من خطایا، انا ہو گیا، دیکھ کے نہیں چلتا۔ یہ بددعائیں، یہ کوسنے آپ
اولاد کے حق میں اللہ نہ کرے قبولیت کی گھڑی میں آپ کے منہ سے نکل جائیں، کیا بنے گا آپ کا، آپ کے بچوں کو؟ اور پھر جب بچوں پر مصیبت آئے گی تو ماں باپ صبر کر لو گے؟ جب نہیں تو اپنے بیٹے کے لیے خیر کی دعا کر دو، اللہ سلامت رکھے میرے بیٹے، کوئی بات نہیں، ٹوٹ کے کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا، آپ کو تو نہیں چوٹ لگی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ برکت دے، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آزمائشوں سے بچائے، یہ دعا دیجیے بجائے پھٹے منہ سے۔ یہ پھٹے منہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے، یہ ہم بولتے نہیں ہیں تو ہاتھ سے کہہ دیتے نا، یہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ کفر اور لعنت یہ دو فتوے ایسے ہیں، دونوں میں سے ایک پر ضرور پڑتا ہے۔ آپ نے کسی کو کہا یا عدو اللہ، اے کافر، دونوں میں سے ایک عدو اللہ ہے، ایک کافر ہے، کہنے والا اس کو کہہ رہا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والے پہ ٹوکے گا۔ آپ نے کہا لعنت ہے تجھ پہ، پھٹے منہ تیرا، در پھٹے منہ، لعنتی لعنت، پھٹکارا تیرے سے بج جائے، تو دونوں میں سے ایک پر وہ چیز واپس آئے گی، کہنے والے پر یا جس کو کہا جا۔ ارے صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے اور اپنی سواری سے ناراض ہو کر اس پہ لعنت بھیجتا ہے، آپ کہتے ہیں نکال دو ہمارے قافلے سے، اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، یہ ہمارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں۔ اور آپ تو اپنے سگے بیٹے پر، بیٹی پر، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے خادموں پر اس طرح کے جملے بیان کرتے ہیں۔ اگر صبر کریں گے تو ایک کانٹا بھی اگر چبھے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کانٹے کے چبھنے سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ، مومن بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں، غم، پریشانی، دکھ آتے رہتے ہیں، اس کی جان میں، اس کی آل اولاد میں، اس کے مال میں، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ان آزمائشوں سے، ان پریشانیوں سے، ان غموں سے، ان دکھوں سے اللہ وہ ساری مصیبتیں جو دنیا میں آئی اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ سے ملتا ہے، اور یہ سیدھا جس کے ذمہ گناہ نہیں ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی جنت میں۔ شرط کیا ہے؟ اس مصیبت پر، اس غم پر، اس دکھ پر آپ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ وہ حکیم ہے، میں نہیں جانتا اس کی حکمتوں کو، اس کے فیصلوں پر میں راضی ہوں، ناراض بھی ہو جاؤں تو کیا کر لوں گا؟ ناراض ہو جاؤں، واویلا کروں، بین کروں، بین کرنے والی پر وعید کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہے، وہ اللہ کی عطا پہ ناراض ہو کر آپ حسد کر رہے ہیں، نہ کما لیا، نہ کر لیا، وانی بن گئی، گڈی بنا لی، یہ مکان تو اپنا ہے، یہ بزنس اپنا ہے، اچھا مر گیا بھائی، مجھے تو آج بھی 10 سال ہوئے ہیں، میں تو 25 سال سے سعودی عرب میں، میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو اس نے بنا لیا، لے گیا بھائی، تو پھر کیوں لے گیا؟ کیا ملے گا؟ صرف یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر آپ ناراض ہو کے اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں۔ حسد کی آگ میں جل کے آپ کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں تو پھر جو کچھ اللہ آپ کو عطا کرے گا وہ ہو سکتا ہے۔ وہ بادشاہ اکبر آیا کرتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو دو فقیر بیٹھا کرتے تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف جامع مسجد کے۔ ایک آتا بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے بڑا دیا، مجھے بھی دے۔ دوسرا کہتا اللہ تو نے اکبر کچھ نہ دیا، مجھے بھی دے۔ اور وہ کہتا میں واپی نہ آئے وہ بادشاہ کو مانگا، اللہ پتہ نہیں سنتا کدوں دینا ہے، اینو دیتا ہے دیکھو مانگ، اس نے کہا تو مانگ رہا ہے نا، مانگتا رہو، میں تو اس سے مانگ رہا ہوں جس نے اکبر کو بھی دیا۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ یہ دیکھو ایک تو وہ عقل مند ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اسے ضرور دے گا، یہ پاگل بے وقوف بیٹھا ہے جو کہتا ہے بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے دیا، اینو دیو یار منہ بند کراؤ، ادھر خارجی میں ذلیل کرتا ہے۔ تو انہوں نے وہ بادشاہ، مغل بادشاہ تھے، ان کا اپنا اسٹائل تھا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دیگچی کے اندر نیچے اشرفیاں رکھی، اوپر کھیر شاہی بنا کر بھیجی اور وہ اس کو دے دیا۔ اب وہ کھیر چمچے کھا رہا ہے، اللہ تو نے بڑا دیا اکبر کو، مجھے بھی دے، اب ایک مینو دیتا تو تینوں دیتا اللہ نے کچھ، حتی یترکہ یمشی علی الارض علیہ خطیہ، مصیبت بندے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، بندہ صبر کرتا رہے، آزمائشیں اترتی رہتی ہیں، بندہ صبر کرتا رہتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے وہ زمین پہ گناہوں کے بغیر چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتا ہے۔ یہ مصیبت
مصیبتیں بھی جو آتی ہیں اکثر ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہمارے ہی کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتا کسی پہ، وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے گناہ ہیں جو تم کر رہے ہو، ان کے بدلے میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانی، غم آ رہا۔ کیا خیال ہے ہمارے گناہ ہیں یا نہیں؟ کل ہی مجھے کسی بھائی نے کلپ بھیجا، چلڑ مچھڑ پیر صاحب، وہ پرانے دور کے پیر ہوتے تھے جو داڑھی بھی ہوتی تھی، پگ بھی ہوتی تھی، کچھ نظر آتا تھا، کچھ شاہ جی آ رہے ہیں۔ آج کے دور کے جو 2025 کے ماڈل کے پیر ہیں، وہ داڑھی کے بغیر مچھاڑے پیر، وہ مچھاڑا پیر آ کے گاڑی روکی ہے، اللہ کی قسم اس کے مرید آئے اور اس کی دروازے کھلے، پیر نے زمین پہ قدم نہیں رکھا، سب نے اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اور کبھی کسی گدھے کو دیکھا ہے اس نے گدھے کو سجدہ کیا ہو؟ چلو گدھے کو نہ کرے، گھوڑے کو کیا ہو،